بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے وہ مہمان کا اعزاز و احترام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا یعنی تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہے وہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی پوشیدہ باتوں کے تجسس میں نہ رہو۔ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، پھر جس نے ایسا کیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں درازی اور روزی میں کشادگی و فراخی ہو اور بری موت دور ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور مسکینوں، پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو جب تک اس میں کا اس شخص پر پیبند بھی باقی رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ جب ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے خلق اور دین کو پسند کرتے ہو تو نکاح کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں عظیم فتنہ فساد ہوگا۔ جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو ان کو سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی۔ سب سے برا شخص قیامت کے دن وہ بندہ ہے جس نے دوسری کی دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت خراب کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور اللہ عز و جل کے برے بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، اور جو شخص جرم سے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں اور اس کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جنت کے دروازوں میں بہترین دروازہ باپ ہے، تجھے اختیار ہے کہ تو اس کی حفاظت کرے یا ضائع کر دے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر دوبارہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد تم کو یہ بھی حکم دیتا ہے تم باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ جب کوئی نیک فرزند اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو روزانہ 100 حج کا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے، اس کو یہ بات کچھ مشکل نہیں، وہ دونوں یعنی ماں باپ تیری جنت بھی اور دوزخ بھی۔ خدا کفر و شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، مگر والدین کی نافرمانی کو نہیں بخشے گا، بلکہ موت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دے گا۔ جب کوئی نافرمان لڑکا اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنی نافرمانیوں پر نادم و شرمندہ ہو کر ان کے لیے دعائے استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی فرمانبرداروں میں لکھ دیتا ہے۔ اولاد کا حق باپ پر یہ بھی ہے کہ اس کو حلال روزی سے کھلائے۔ تم خود گناہوں سے بچو، خدا کی فرمانبرداری کرو، اپنی اولاد کو بھی بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، شرعی آداب سکھاؤ اور مذہبی تعلیم دو۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھی تعلیم دے۔ باپ کا اپنی اولاد کو ادب کی کوئی بات سکھانا 1 ساع خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اس کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھے
اور اس کو شرعی آداب سکھائے۔ پھر جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہونے پر شادی نہیں کی اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو اس کا وبال باپ پر ہوگا۔ جس کی لڑکی پیدا ہو پھر وہ اس لڑکی کو زندہ درگور نہ کرے، نہ اس کو ذلیل سمجھے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بالغ ہو گئیں تو میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس طرح قریب قریب ہوں گے۔ پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی امن میں نہ ہوں۔ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا سلوک کرے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا یعنی رحمک اللہ کہنا۔ میں کسی شخص کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حق عورتوں کے ذمے کر دیا ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے حق ادا نہ کرے۔ اے عورت دیکھ، تیری جنت اور دوزخ تیرا شوہر ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کی خوشی حاصل کر کے جنت میں اور اس کی ناخوشی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ بے شک تمہارے حقوق تمہاری بیویوں پر اور تمہاری بیویوں کے حقوق تم پر ہیں۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کر لینا بھی صدقہ ہے۔ علم حاصل کرو اور علم کے لیے سکون و وقار سیکھو، اور جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرو۔ جس مومن کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے نیک سلوک کرے تو وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا۔ عورت جب 5 وقت نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے اطاعت و فرمانبرداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ تقوی کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کہ شوہر اس سے جو کہے وہ مانے۔ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور اگر شوہر قسم دے کر کچھ کہے تو اس کی قسم پوری کر دے۔ عورت سے نکاح کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: دولت مندی، خاندانی شرافت، حسن و جمال، دینداری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ عورتوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پچھلی سے ہوئی ہے، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔